السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 57 ہے۔ کل میں نے بات کی تھی بغض اور عصبیت کے بارے میں۔ عصبیت کے بارے میں جو ایک باتیں رہ گئی تھی، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو عصبیت جو ہے نا، وہ عصبیت جاہلیت اور عصبیت للاسلام۔ عصبیت جاہلیت کی جتنی قسمیں ہیں سب کو اسلام نے ناپسند کیا، جیسا کہ میں نے کل آپ سے باتیں کی تھی۔ رنگ کی بنیاد پر عصبیت، نسل کی بنیاد پر عصبیت، زبان کی بنیاد پر عصبیت کا مطلب پارشلٹی، کسی کی طرفداری کرنا، یعنی حق کی بنیاد پر طرفداری نہیں کرنا ہے، بلکہ طرفداری کرنا ہے کیونکہ ہمارے علاقے کا ہے، ہماری برادری کا ہے، ہماری جماعت کا ہے، ہمارے قوم کا ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ عصبیت، یہ ساری عصبیتیں جو ہے وہ منع ہے۔ کل میں نے جو بات کی تھی اس پہ دو باتیں رہ گئی تھی۔ ایک تو ہے کہ مسلک کی بنیاد پر جو ہے وہ عصبیت کرنا۔ یہ جو مسلک کی بنیاد پر عصبیت ہے کہ مثلا جو ہے وہ ہم اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں تو ہم پھر دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، گرچہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں برحق ہے، لیکن ہماری عصبیت جو ہے نا اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ مسلکی عصبیت جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسلکی عصبیت، مسلک پر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسلکی عصبیت ہونا، اپنے آپ کو صحیح جاننا، دوسرے کو اگر غلط نہ جاننا تو کمتر جاننا، اس طریقے سے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی عصبیت ہی ہے۔ ہم لوگوں کے اکابرین نے جس طریقے سے اس طریقے سے مسلکی عصبیت کو ختم کرنے کی کوشش کیا، میں ایک دو مثالیں بتاتا ہوں۔ مولانا غزنوی اور غالباً احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ اس میں سے ایک اہل حدیث تھے اور ایک جو ہے وہ حنفی المسلک تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں آج آپ سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں۔ تو مغرب کا وقت تھا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ جہاں چل رہے ہیں نا، یہ لوگ مسلک حنفی ہیں، تو یہ لوگ آمین زور سے نہیں بولتے ہیں، تو آج آپ لوگ ایسا کیجئے گا کہ آمین جو ہے نا وہ دھیرے بولیے گا، زور سے نہیں بولیے گا۔ انہوں نے، ان کے جو علماء، وہ جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بہت بڑے عالم ہیں، وہ ملنے آ رہے ہیں اور وہ مسلک اہل حدیث ہیں، تو وہ لوگ اگر اکیلے یہاں آمین بولیں گے تو ان کو سبکی محسوس ہوگی، مطلب ان کو اپنے مطلب ایک اچھا نہیں لگے گا۔ تو لہذا آج ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کی نماز میں آمین زور سے بولیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اب جب نماز شروع ہوئی تو جو لوگ اہل حدیث تھے ان کے تو استاد نے یہ کہا تھا کہ آج آمین نہیں بولنا ہے، لہذا وہ بولے ہی نہیں، اور جو حنفی المسلک تھے تو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ آج آمین بولنا ہے، لہذا وہ بول دی۔ عجیب و غریب بات تھی کہ نہ بولنے والے نے بولا اور بولنے والے نے نہیں بولا۔ تو بعد میں دونوں کی جو گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس وجہ سے ایسا کیا۔ دیکھیے اس طریقے سے یہ جو مسلک کا آپس میں ہے، ایسے مل جل کر کے اگر مسلک والے رہیں تو پھر اس کے نتائج اچھے برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہماری جو کیفیت ہے، ہم ایک اپنے آپ کو صحیح جانتے ہیں، دوسرے کو غلط جانتے ہیں، حالانکہ چاروں ائمہ کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ صاحب اگر کوئی آدمی امامت کر رہا ہے تو ہماری نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک دن سفر کر رہے تھے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں قبر ہے اس کے بغل میں مسجد ہے، تو وہاں پر ان کو فجر کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے اس دن قنوت نازلہ نہیں پڑھی، جو فجر میں ان کے ہاں واجب ہے پڑھنا، ہر فجر کی نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اور بھی ہیں، بہرحال یہ زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ہاں تو فجر میں جو ہے وہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا واجب ہے اور آج آپ نے جو ہے وہ نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ احتراما لصاحب ھذا القبر، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں نے آج نہیں پڑھا، کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا وہ قنوت فجر میں نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آپس میں ان کے یہاں اس قسم سے محبت اور پیار والی بات ہے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، امام غالباً یوسف کا واقعہ ہے کہ امام یوسف جو ہے
وہ جامع مسجد میں انہوں نے نماز پڑھائی بغداد کی، اور پڑھانے کے بعد کسی صاحب نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ نے جو جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی میں تو چوہا گرا ہوا ہے، اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو گیا، تو اب بڑا مسئلہ ہوا، اگر پانی ناپاک مانا جائے گا، پانی ناپاک تو ہو ہی گیا، تو سارے لوگوں کو نماز دہرانی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کر لیتا ہوں، اور اذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شيء او كما قال، اس قسم کی ایک روایت ہے کہ اگر پانی 2 قلہ ہو، یعنی تقریباً 200 سے 250 لیٹر پانی ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ جب تک کہ اس کے اندر پانی کا رنگ نہ بدل جائے، پانی کے اندر ذائقہ نہ بدل جائے، یا پانی کا کلر نہ بدل جائے، تو رنگ بدل جانا یا بدبو آ جائے، تو خشک مطلب مہک آ جائے، تو یہ تینوں شرطیں ہیں، تو وہ اس میں نہیں ہوتا ہے، تو پانی تھوڑا بھی رہے تو اگر کوئی ناپاکی گرے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ میں آج اپنے بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کر لوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا لیکن انہوں نے چٹکی بجاتے حل کر لیا۔ تو یہ جو عصبیت ہے نا، یہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس قسم کے آپس میں میل ملاپ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ عصبیت کا یہاں تک معاملہ خراب ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اہل حدیث جو ہے وہ شاید ہمارے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو حالانکہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں آپ دیکھیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مسلک اہل حدیث ہے، سمجھے؟ تو اس طریقے سے یہ ہم لوگوں کے اندر جو عصبیت ہے، عصبیت جو پسندیدہ چیز ہے وہ اسلام کے لیے ہونی چاہیے، عصبیت مسلک کے لیے نہیں ہونی چاہیے، عصبیت جماعت کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی اگر جماعت میں جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اگر جماعت میں نہیں گیا تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بندہ نہیں۔ اگر ایک آدمی اگر حرام سے بچ رہا ہے، ایک آدمی اگر فرائض کی کوتاہی نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو آپ جماعت میں نکال کر کے بھی تو اس کو یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ فرائض پر کا پابند ہو جائے، حرام سے بچ جائے اور لوگوں کے حقوق کرے۔ اگر وہ جماعت میں نکلے بغیر، کسی درس میں آئے بغیر، درس قرآن میں آئے بغیر بھی اگر اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو آپ اس کو اپنا بندہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ بھائی وہ مسلمان ہے نا، تو اصل تو مسلمان ہونا تھا، تو سچا مسلمان بنا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو اپنا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے نزدیک اسلام سے بھی افضل چیز کیا ہے کہ ہماری جماعت ہے۔ تو ہم تبلیغ بھی جو کر رہے ہیں نا، وہ اسلام کی تبلیغ تھوڑے ہوئی ہے، ہم یہ تو تبلیغ جو ہے وہ ہماری جماعت کی ہوئی کہ آپ ہماری جماعت سے ہیں تو ہمارے ہیں، ہماری جماعت سے نہیں ہیں تو ہمارے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے آپ ماننے والے ہیں تو ہمارے ہیں، بھلے ہماری جماعت کو آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں، آپ اسلام پسند کرتے ہیں، اوکے بھائی۔ یہ اصل جو ہے نا، تو یہ مسلکی عصبیت اب اس کی بنیاد پر اتنے خطرناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اب جیسے جماعت کا معاملہ ہے، اب جماعت کے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، میں بھی جماعت میں جاتا رہتا ہوں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ مولانا صاحب کچھ دن دین میں لگائیے۔ ارے بھائی دین میں لگانے، پڑھا رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں، اصول پڑھا رہا ہوں، دین میں نہیں لگا ہوا ہوں، یہ گھاس چھیل رہا ہوں میں۔ لیکن چونکہ عصبیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ مدرسے کی پڑھائی کو دین کے کام سے تقریباً خارج کر دیا گیا۔ سمجھے؟ ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھ کر کے لوگوں کا تزکیہ کر رہا ہے، لوگوں کے دل کی صفائی کر رہا ہے، وہ کام ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ کام سمجھا صرف جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ جماعت میں نکل آوے تو کام ہے۔ کسی اتنی عصبیت بڑھ گئی ہے کہ کوئی اگر دین کا پروگرام ہو رہا ہے، سیرت کا پروگرام ہو رہا ہے، اگر وہ جماعت کا بندہ نہیں ہے، ایک عام عالم ہی ہے، ایک عام عالم ہے یا کسی مدرسے نے کوئی پروگرام کر رکھا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے کہ صاحب وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں تک الفاظ استعمال کرتے، میں تو استعمال کرتے ہوئے شرماتا ہوں کہ ہم لوگ ران نہیں ہے بھائی کہ ہم جس کے پروگرام میں چاہیں چلے جائیں۔ ارے بھائی ران نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ران نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب ہم نے جب ایک جماعت پکڑ لیا تو اس کے علاوہ جتنی ہے پھر ہم جیسے مطلب اب ایک سے شادی ہماری ہو گئی۔ حالانکہ اگر اس کا کٹ حجتی میں جواب دیا جائے تو بھائی مسلمان مرد کو تو 4 شادی کی بھی اجازت ہے، تو آپ یہ لفظ استعمال کر کے کوئی بڑی بات تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کیفیت کیسی پیدا ہو گئی ہے، عصبیت کہاں تک ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے۔ ہم دوسرے کے پروگرام کو جانتے ہی نہیں کہ کوئی دین کا کام ہو رہا ہے، کوئی سیرت کا جلسہ کر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں صاحب یہ سب لفظیاں ہیں، خیال ہے، خیالی باتیں ہیں،
इन सब चीज, एक आदमी दर्स कुरान कर रहा है और वो जमात में नहीं निकला है तो हम दर्स कुरान की कोई हमारे पास हैसियत ही नहीं है। तो ये क्या है, ये असबियत है। इसका उल्टा भी कर लीजिए, एक आदमी जो है जमात में जाकर के नेक बन गया है, दर्स कुरान नहीं अटेंड कर रहा है, तो दर्स कुरान वाला उसको अपना बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई मैं कहना ये कह रहा हूं कि असबियत, जाहिलियत की असबियत को छोड़िए और इस्लाम की असबियत को अपनाइए। इस्लाम की असबियत क्या है? इस्लाम की असबियत जो है वो इस्लामी उखुवत की बुनियाद पर होनी चाहिए। इस्लामी उखुवत, इस्लामी भाईचारगी की बुनियाद पर हमारी असबियत होनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत मशहूर है कि उनके साहबजादे ने एक मरतबा कहा जब वो ईमान ले आए कि फला जंग में आप हमारी रेंज में आ गए थे, लेकिन मैंने जो है वो आपको बाप समझ कर छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी रेंज में आ जाते तो मैं तुमको कतई ना छोड़ता। क्यों? वहां पर असबियत लिल इस्लाम है। तुम काफिर थे उस वक्त, हमारी निगाह में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी। हम अगर हमारी रेंज में आ जाते तो मैं तुमको कतई नहीं छोड़ता। अब आप देखिए ये क्या है, ये असबियत है इस्लाम के लिए, इस्लामी उखुवत के लिए बुनियाद पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हदीस है कि क़यामत की अलामतों में से भी एक अलामत है कि लोग पहचान पहचान कर सलाम करेंगे। मतलब क्या है, जिनको लोग पहचानेंगे उनसे सलाम करेंगे, जिनसे उनको जान पहचान नहीं है, भले देख रहे हैं कि टोपी लगाए हुए, दाढ़ी लगाए हुए, उसको सलाम नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये भी असबियत के एक किस्म है। तो असबियत आनी चाहिए इस्लामी उखुवत की बुनियाद पर। कहीं भी दुनिया का कोई भी आदमी हो, हमारे अंदर उसके लिए जो है असबियत एक अच्छी चीज है। इसी तरीके से एक आदमी अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है, नेक है, फराइज में कोताही नहीं करता है, हराम के करीब नहीं जाता है, हुकूक अदा करता है, तो फिर क्या है, तो फिर हमारे अंदर उसके लिए असबियत होनी चाहिए कि हम उसको समझें कि ये बंदा हमारा है। तो बहरहाल ये असबियत की दोनों किस्में होती हैं। कल ये बातें रह गई थी तो मैंने सोचा कि लाओ आज इसको जो है वो मुकम्मल कर दें। तो ये असबियत जाहिलियत की खत्म होनी चाहिए और असबियत लिल इस्लाम हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं कई मरतबा ये बातें कहता रहता हूँ, जमात के बारे में खासकर कहता रहता हूँ कि जमात में कुछ चीजें ऐसी दाखिल हो गई हैं असबियत के तौर पर कि जिसे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी मुखलिस जमात और इतने अच्छे काम करने वाले इसमें, लेकिन इस किस्म की बातें मालूम नहीं कैसे दाखिल हो गई। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो मैं वो चाह रहा था कि वो बातें भी आपको बता दें। सबसे पहली चीज तो ये असबियत में ये दाखिल हो गया है कि काम यही एक करने का है, मतलब काम यही है, जो जमात में लग गया वही दीन का काम कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है। इसको इस तरीके से होना है कि ये भी एक दीन का काम है, लेकिन यही दीन का काम है, ये बात डिलीट होनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जो असबियत के तौर पर आ गई है कि साहब यही 6 बातें आपको बयान करनी, बड़े एक आलिम आ रहा है, उससे भी आप कह रहे हैं कि साहब अगर आपको गुफ्तगू करनी है तो आप इन 6 बातों पर बात कीजिए। ये असबियत, ये भी असबियत है। तो क्योंकि आपने समझ रखा यही 6 काम करने का है। नहीं भाई, ना लफ्ज़ असबियत इस्तेमाल करिए, लेकिन ये गलतियां हो रही हैं। एक आलिम 14 साल पढ़ करके आया है, 13 साल पढ़ करके, वो पूरा दीन पढ़ करके आया है। आप उसको यूं क्यों कह रहे हैं कि इन्हीं 6 नंबर पर बात करें, इन्हीं 6 बातों पर बात करें? उसको चाहिए आप छोड़ दें उसको, वो दीन पढ़कर आया है, अल्लाह रसूल की बात करेगा। तो अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब वो 6 नंबर से हट करके जुमा में कोई तकरीर कर देता है तो कहते हैं कि ख्याली तकरीरें हो रही हैं, वहमी तकरीरें हो रही हैं। यहां तक कि मैं अपने करीबी लोगों को जानता हूं, कहते हैं कि ये मामा जो तकरीर कर रहे हैं, यानी हमारे भांजे, बहुत माशाल्लाह भांजे हैं, कहते हैं कि मामा ये जो तकरीर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ लफादियां हैं, इससे कुछ हासिल नहीं है। दीन तो आएगा जमात में जाने से। एकदम गलत तस्वुर दिया जा रहा है, गलत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। दीन तक जमात में जाने से भी आता है, लेकिन दीन वजह क्या है वो नजर आ जाता है। भाई एक आदमी 40 दिन के लिए गया, आपको समझ में आता है बड़ा दिन का काम कर रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारी तकरीर सुनकर के हजारों लोग तौबा कर चुके हैं। वो आपसे बताने नहीं आएंगे। हजारों लोग अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, हजारों औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहर का एहतराम करने लगी हैं, लेकिन वो आपको कोई बताने नहीं आया। लिहाजा आप समझते हैं कि तकरीर का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लिहाजा ये बात है कि 6 नंबर ही हो, ये गलत है। नंबर 2, यही एक दीन का काम है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 ये है कि अपने अलावा दूसरे किसी प्रोग्राम में जाने के लिए मना करना या रांड का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये बातें एकदम जो है वो अब ये कहा जाए अखलाकी लिहाज से भी गलत है। और एक मुसलमान के अंदर ये बातें इस किस्म से नहीं पैदा होनी चाहिए। तो ये
یہ جو باتیں ہیں، اسی طریقے سے نظریاتی طور پر جو باتیں خراب آ رہی ہیں، مثال کے طور پر پورے ہندوستان میں، پورے بھارت کی بات کرتا ہوں اور چیلنج کے وے میں بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی مرکز ایسا نہیں ہے کہ جس میں مرکزی جو جماعت کے لوگ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی طرف سے کہیں بھی جو ہے وہ درس قرآن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، مولانا نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ عالم کا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے درس قرآن کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے تفسیر کیجئے، میں کہہ رہا ہوں جو تفسیریں ہمارے اکابرین کی لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو لکھنے میں، جو لکھی ان کو پڑھنے میں آپ کے لیے کون سی پرابلم ہے؟ آپ کیوں اس کو نکار رہے ہیں؟ بھائی مثال کے طور پر فضائل اعمال ہے، فضائل اعمال کا ہر چیپٹر پہلے قرآن کریم لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر بھی لکھی فائدے کے نام پر۔ سوال یہ کہ وہ عام آدمی پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا ہے، ویسے ہی وہ جو چند آیتیں ہیں ایسے ہی وہ پورا قرآن کریم ہے۔ اگر چند آیتوں کو غیر عالم پڑھ سکتا ہے تو پورا قرآن کریم کسی تفسیر کو دیکھ کر کے تفسیر کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ اس نظریے کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک دم ختم ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنے مراکز میں شروع کریں۔ اچھا، پھر امامت وہ کرے گا، خطابت وہ کرے گا جو صاحب جماعت میں نکل گیا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ یعنی بنیاد رکھیے کہ جو اللہ رسول کی بات اچھی طریقے سے جانتا ہے وہ تقریر کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنے پلیٹ فارم کو دوسرے کے لیے نہیں دیتا ہے، آپ بھی نہ دیجیے، اس آدمی کو نہ دیجیے جو جماعت کے خلاف بولے، آپ اس سے ایک بتا تجربہ ہو جائے اس کے بعد اس کو نہ دیجیے۔ لیکن یہ کہ صاحب آپ کو اس لیے تقریر نہیں کرائی جائے گی، آپ کی تقریر اجتماع میں اس لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت بڑا عالم ہے، ایک عوام آدمی 25,000 30,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہا ہے، نہ عالم ہے نہ کچھ ہے، اور 20 سے 25% چھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ ایک عالم جو ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی پوچھ نہیں، ایک نہیں 25 بیٹھے ہوئے ہیں اس کی، کیوں؟ کیونکہ صاحب وہ چلانے لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا چلے کو بنیاد نہیں بنائیں، بنیاد بناویں کس چیز کو؟ بنیاد بناویں علم کو، قرآن حدیث کو بنیاد بناویں کہ اس بنیاد پر جو ہے وہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ساری باتیں پیدا کیوں ہوئی ہیں؟ یہ ساری باتیں یہ کہ یہی ایک کام ہے، یہی ایک جماعت ہے۔ اس کے پہلے تو یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ صاحب یہ کشتی نوح ہے، اس کے علاوہ جو بھی باہر ہے وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ خیر وہ اب لفظ بولنا بند ہوا ہے، لیکن یہ نظریہ آنے سے عصبیت چھلکتی ہے کہ یہ جماعتی عصبیتیں ہمارے اندر جو داخل ہوئی ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس قسم سے کوشش کریں، اور اگر یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر اس پر کنٹرول کیا جائے تو پھر علماء اس میں جو ہے نا وہ کثرت سے علماء اس میں شامل ہو۔ علماء اسی لیے نہیں شامل ہو رہے ہیں، سمجھے نہیں، کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک قاری ہے، اب ایک قاری جو ہے غلط پڑھتا ہے، نماز پڑھ مطلب ایک قاری پیچھے کھڑا مقتدی، اور امام صاحب جو ہے وہ قاری نہیں ہے، جو وہ غلط پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بروج پڑھ رہے ہیں، سورہ بروج ٹوٹل جو ہے حروف قلقلہ ہے، اب پڑھ رہا ہے والسماء ذات البروج، جیم نکال ہی نہیں رہا ہے، والیوم الموعود دال نکال ہی نہیں رہا ہے، تو جو پیچھے کا